سورۃ الزمر آیت نمبر 32، 24ویں پارے کی بالکل شروع والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ایمان اور کفر کا، اور ایمان والوں کے لیے اچھے انجام کا اور کفر والوں کے لیے برے انجام کا۔ ایک کے لیے جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی، دوسری طرف کفار کے لیے جہنم سے یہ جو تکلیف اور عذاب اور مصیبتوں سے بھری زندگی ہے، اس کا انجام بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے ایمان اور کفر کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرما دی، اور مثال کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام ہے جو کہ صرف ایک آقا کی غلامی میں لگا ہوا ہے، دوسرا غلام ہے جو کہ کئی سارے آقا اور مالکوں کے اندر وہ شریک ہے۔ تو بتلائیں تو صحیح، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو ایک آقا کا غلام ہے تو وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا، اور جو کئی مالکوں کا غلام ہے وہ ہمیشہ بے چین اور پریشان رہے گا۔ ایسے ہی ایک ہی معبود برحق اللہ کا اگر کوئی پابند ہے اور اس کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا، اور جو کئی سارے معبودوں کی عبادت کرنے میں لگا ہے تو وہ ہمیشہ بے چین اور پریشان رہے گا۔ اس لیے آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب اس کے پاس سچی بات اللہ کی طرف سے آئے تو وہ اس کو جھٹلاوے۔ اب ایک طرف ایک بندہ ہے جو نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا۔ اب اگر اللہ پر جھوٹ بولنے والا پیغمبر ہو تو اس پیغمبر سے بھی برا کوئی بندہ نہیں، لیکن اگر وہ پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا اور واقعی اللہ جل شان نے اس طرح فرمایا ہے، اس پیغمبر سے بڑھ کر اچھا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کے اندر تو بہت ہی بری بات ہے کہ ایک پیغمبر آ کر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اللہ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اس پر دلائل بھی بیان فرما دی۔ ایسے نہیں کہ وہ بس معمولی دعویٰ کی بات ہو گئی، دعویٰ کے ساتھ دلائل بھی موجود ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور یہ نظام کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کارخانے عالم کے اندر اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا۔ آسمانی اور زمینی آفاقی دلائل اللہ نے بیان فرمایا، عقلی اور نقلی دلائل اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب نے مرنا ہے اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ لوگ پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اپنی طرف سے باتیں بتاتے رہتے ہو۔ ہم ایک مرتبہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ لہذا دوبارہ زندگی کا وجود یا عبث اور فضول ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ اور بھئی یہ قرآن پیغمبر لے کر آیا، اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوا ہے، تم اس کو جھٹلاتے ہو تو یاد رکھیں جھٹلانے کا انجام، اگر واقعی یہ پیغمبر اپنی بات میں سچا ہے، اللہ کی طرف سے یہ قرآن لے کر آیا ہوا ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ پیغمبر کی اپنی باتیں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور پیغمبر کا کام تمہارے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوتا، اور ظالم کا انجام کیا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔
کیا جہنم کے اندر کافروں کے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ اللہ استفہامیہ انداز پہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کسی سے کہتے ہیں کیوں بھائی اس کے لیے ہلاکت نہیں ہوگی؟ مراد یہ ہے کہ یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو جہنم ہی کے اندر داخل ہونا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، بس ان کا علاج وہاں پر کیا جائے گا، ان کی مرمت وہاں پر کی جائے گی۔ آج دنیا کے اندر یہ اپنی عقل اور سوچ اور فکر سے کام نہیں لے رہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچی بات لے کر آیا اللہ کی طرف سے، وصدق به، اور اس کی تصدیق بھی کی، اس کو سچا مان بھی لیا۔ یا تو پیغمبر کے حق میں یہ دونوں باتیں ہیں، یا مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حق بات لے کر آنے والا وہ پیغمبر ہے، اللہ اس کو یہ حق قرآن دے چکے، اور اس کی تصدیق کرنے والے ایمان والے ہیں، مومنین ہیں۔ تو جو حق بات اللہ کی طرف سے لے کر آیا، سچی بات لے کر آیا، اور مومن اس کو سچا مان چکے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضور کو سچا مان لیا عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، کیا تمام لوگوں نے تصدیق کی؟ وصدق به، جو پیغمبر ان کے پاس سچی بات لے کر آیا اور انہوں نے پیغمبر کو سچا مانا اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، اللہ فرماتے یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اصل میں متقون یہ جو لفظ ہے یہ الوقایہ، یہ جو ہم دیکھتے رہتے کسی کتاب کے اوپر یہ جو موٹا سا گتا لگا ہوتا ہے، اس کو وقایہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے کتاب کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو متقون وہ لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ میں 3 باتیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا، نمبر 2 اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اور نمبر 3 اپنے دل کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جو اللہ کی یاد کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ اسے قرآن کی شروع والی ہدایت آیت الف لام میم جو ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بیچ چکے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ تقوی والوں کو ملے گی۔ رہنمائی قرآن سے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو ملے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے قرآن کی شرط لگائی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ پھر جو بندہ جس درجے تقوی پر چلے گا قرآن سے اس درجے رہنمائی حاصل کرے گا۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک آیت کے اندر اتنی تفصیلات بتاتے رہتے ہیں اور اتنے مسائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ تقوی کے پابند ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، جس درجے بندہ تقوی پر رہے گا اس درجے کو ہدایت ملے گی۔ بہرحال لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے جٹلایا، جنہوں نے پیغمبر کو جٹلایا، پیغمبر جو کلام لے کر آیا اس کو بھی جٹلایا، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، لیکن یہ تصدیق کرنے والے لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ کچھ جو یہ چاہیں، ان کی جو چاہت ہوگی اللہ پوری فرما دیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور یہ اس واسطے یہ جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ ان سے ان کی وہ بری باتیں، ان کے وہ برے اعمال جو وہ دنیا کے اندر تھوڑے بہت کہیں غفلت کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے کہیں پر ہو چکے، اللہ ان کے لیے وہ معاف کر دیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے ان کے اچھے اعمال کے عوض میں جو دنیا کے اندر یہ کرتے رہتے تھے۔ ایک طرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہتے تھے جو کبیرہ گناہ ہے، قتل سے اپنے آپ کو بچانے والے، یا
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اپنے آپ کو بچانے والے، زنا سے اپنے آپ کو بچانے والے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانے والے، شراب پینے سے اپنے آپ کو بچانے والے، اور سود سے اپنے آپ کو بچانے والے، رشوت سے اپنے آپ کو بچانے والے، چوری اور ڈاکے سے اپنے آپ کو بچانے والے، جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے تھے۔ ہاں، اگر کہیں پر چھوٹے گناہ کہیں پر ہو جائے کہ اللہ اس سے ان کو دور فرما دیں گے، اور نیک اعمال کا اللہ ان کو بدلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ جو کافر ہوتے تھے، بعض اوقات مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے رہتے تھے، اور کس چیز کے ساتھ ڈراتے تھے؟ او جی، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تم سے نقصان ہٹا سکتے ہیں۔ او بھائی، ہمارے ان معبودوں کے بارے میں غلط باتوں سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے یہ تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں کو وہ سمجھاتے تھے کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے، اصل تو اللہ ہے، نفع نقصان، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، تو وہ کہتے رہتے تھے یہ تمہارے ذہن میں جو فطور آیا ہوا ہے، یا تم پر کوئی جنون طاری ہو گیا، پاگل پر، یہ تم نے ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا کہنا شروع کر، اس لیے آج تو پریشانی کا شکار ہے۔ تو وہ اس طرح کے الفاظ، تو اللہ پاک اس بات کا جواب دیتے ہیں، اگر تم میرے پیغمبر کو یا تم مسلمانوں کو ڈراتے ہو، بعض اوقات بعض لوگ جیسے وہمی ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں شاید کہ ایسا ہونا چاہے، اللہ صاف سمجھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے میرے پیغمبر یہ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں، کس چیز سے ڈراتے رہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے سوا انہوں نے اپنے ہاتھوں کے معبود بنا کے رکھے ہوئے، بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے سوا، یہ ان سے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں اللہ کافی نہیں ہے؟ پہلے تو یہ تمہیں کوئی نقصان دے نہیں سکتے، اگر کوئی نقصان دینا بھی چاہے تو جب اللہ کے مقابلے میں موجود ہے، اللہ کی حفاظت کرنے والے بندے کے لیے، اور جب اللہ کافی ہو جائے اس کو کس کی ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کچھ نقصان آپ کا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ پریشان نہ ہو۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور یاد رکھے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو سب کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے سب کو دونوں راستے سمجھائے ہوئے ہیں، چاہے تو ایمان پہ رہے چاہے تو کفر پہ رہے، لیکن ایک بندہ صرف اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، ایک بندہ صرف اپنی انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے، اگر اس پیغمبر کی میں تصدیق کروں گا، اس کو مان کے چلوں گا تو میری یہ چودراہٹ اور سرداری اور یہ میری جو یہاں پہ بڑائی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور میں خود ان کا پابند بن کے چلوں گا، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ تو جس بندے کے دل میں یہ عناد اور بغض اور حسد اور انا پرستی آ گئی، اب یہ بندہ اللہ نے اس پر مہر لگا دے، اب اس کو کبھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے تو کوئی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اے میرے پیغمبر کوئی بات نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کر ان لوگوں کے مقابلے میں، ان بتوں کے مقابلے میں، کیا اللہ جل شانہ خوب زبردست غالب ذات نہیں ہے؟ ذی انتقام، وہ انتقام والا نہیں ہے؟ وہ چاہے تو وہ سب پر غالب ہے، سب کو مٹا ڈالے، اور وہ چاہے تو سب سے بدلہ لے لے، انتقام لے لے، لیکن ابھی اللہ ان کو ڈیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، شاید یہ لوگ باز آ جائے، شاید یہ لوگ مان لیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، بس اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچی بات کو جھٹلائے، اِذْ جَاءَ، جب وہ سچی بات اس کے پاس آ گئی۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم کے اندر ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ شخص جو سچی بات لے کر آیا اور اس کی تصدیق بھی کی، أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ
ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ ہے جو چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ معاف کر دے اللہ ان کے ان کچھ بری باتوں کو جو یہ کر چکے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کا بدلہ دے دے ان کے ان نیک اعمال کے بدلے میں، ان کے عوض میں، كانوا يعملون جو یہ کرتے رہتے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں ہے، کفایت کرنے والے نہیں ہے اپنے بندے کی۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے ذریعے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست غالب انتقام لینے والا۔ صدق اللہ۔